اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بھروسہ مند اور وفادار صحابیوں میں سے ایک تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے اور مسجد نبوی میں بھی اذان دیتے رہے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح بن حبشی تھا۔ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو قریش نے آپ کے اوپر بہت ظلم و ستم کیے اور عرب کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر آپ کو گھسیٹا جاتا، لیکن آپ بس عہد کرتے۔ چنانچہ ابو بکر نے ان تمام تکلیفوں کے بعد قریش سے آپ کو آزاد کروا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے بلال کی یہ شانیں ہوں گی انبیاء اور شہداء کے بعد جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا اس کو بلال کہتے ہیں۔ آپ کے والدین حبشہ سے ہجرت کر کے مکہ میں بس گئے۔ آپ پیدائشی غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا اور مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے والوں پر زندگی تنگ کر دیتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی بلال الحبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بار ملاقات کر چکے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی بار ملاقات کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور رہن سہن سے بہت متاثر تھے۔ ایک بار حضرت بلال امیہ بن خلف کی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ہیرا میں ٹھہرے تھے۔ حضرت بلال آواز سن کے بولے کہ بکریوں میں سے کوئی بھی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، شاید دودھ نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال حبشی کے دل میں اسلام کا نور چمکنے لگا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ واحد لا شریک ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ بولے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اس دن سے موت تک آپ نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کو اچانک ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے وہاں جا کے دیکھا تو ایک شخص چکی چلاتے رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میرا مالک دن میں مجھ سے بکریاں چرواتا ہے اور پوری رات مجھ سے چکی چلواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا، آپ کا کام میں کر دیتا ہوں، آپ آرام کر لو۔ کچھ دن آپ نے اس کا کام کیا۔ اس غلام نے پوچھا، آپ کون ہیں جو میرا اتنا خیال رکھتے ہو؟ کہا، تو نے سنا ہے مکہ کے اندر ایک شخص آیا ہوا ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، میں وہی ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اور وہ شخص کوئی اور نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا دشمن تھا، سخت گرمی میں تپتی ریت پہ آپ کو سیدھا لٹا دیتا اور آپ کے سینے پہ ایک بڑا پتھر رکھ دیتا تاکہ آپ حرکت نہ کریں، اور ان کے چہرے پر خوب مارتا اور اسلام چھوڑنے کا کہتا، مگر وہ اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹتے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا اور پھر دن میں زخم شدہ جسم کو ریت پر لٹایا جاتا اور اسلام سے پھرنے کو کہا جاتا۔ ایک دن آخر ابو بکر نے آپ کو ان سے آزاد کروا لیا اور آپ مکہ مکرمہ میں مؤذن بنے اور اذان دیتے رہے۔